وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال تبارک و تعالی فی سورہ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے محرم الحرام کی مناسبت سے ایک خصوصی لیکچر رکھا ہے جس میں جو عظیم سانحہ کربلا ہے یعنی واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر جمیل صاحب نے اس چیز کا مشورہ دیا تھا کہ ہم اپنا جو ریگولر درس ہے جو ہفتہ وار درس یہاں پہ ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے ایک ہفتے کے لیے تو ہم اس کو 9 محرم ہے تو اس کے مناسبت سے ہم ایک خصوصی لیکچر رکھیں۔ نارملی 8:45 بجے ہمارا درس جو ویکلی شروع ہوتا ہے وہ 8:45 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور 9:15 بجے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ آج تھوڑا سا ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو شاید کچھ منٹ اوپر ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس وقت مکمل طور پر ایک وقت لے کر اس خصوصی لیکچر کے لیے آئے ہوں گے۔ میں نے سب سے پہلے اس درس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے کچھ قرآن سے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت سورہ آل عمران کی بیان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، یزکیہم، اور انہیں سکھلاتا ہے کتاب اور حکمت، اور بلا شبہ تھے وہ اس سے پہلے ظاہر یعنی واضح گمراہی میں۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک اپنا عقیدہ درست کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تزکیہ نفس کیا، جس کی تربیت کی، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تھی۔ یہ ایسی جماعت تھی، صحابی بیسیکلی صحبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت نصیب ہوئی ہے ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صحابی رسول تھے، چاہے وہ کبار صحابی تھے چاہے صغار صحابی تھے، یعنی اس وقت بچپن میں چھوٹے تھے یا بڑے تھے، سب کے سب جو صحابی تھے، صحابی رسول جتنے تھے، چونکہ ان کی جو تربیت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی اور ان کا تزکیہ نفس کیا تھا، تو ہم نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کے جو نیت کے اوپر شک، اخلاص سے نیت، نیک نیتی کے اوپر کوئی شک نہیں کرنا۔ ہمیں ان کے کسی بھی جو بھی عمل ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، جو بھی انہوں نے کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہمیں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہو سکے، لیکن ان کی نیت پہ ہم نے شک نہیں کرنا۔ جس بھی صحابی نے کوئی بھی کام کسی بھی سٹیج پہ کیا خلوص نیت کے ساتھ کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا۔ اگر ہم ان کی نیتوں پہ شک کریں گے تو بیسیکلی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر شک کر رہے ہوں گے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت جو ہے نا، وہ متزلزل ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے آج جتنے بھی واقعات ہوں گے مفتی صحابہ کے ذکر ہے، جلیل القدر صحابی کرام ہیں سارے اس میں، تو ان میں ہم نے ان کے کسی بھی صحابی کی نیت کے اوپر کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ ایک میں نے یہ آیت کی، دوسری میں نے چونکہ یہ شہادت کا زمانہ ہے، ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، 28 ذی الحج کو زخمی ہوئے تھے اور یکم محرم کو وہ شہید ہوئے،
اور پھر 10 محرم کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو چونکہ یہ شہادتوں کا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے قرآن سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو یعنی شہید ہو، اس کو کبھی بھی مردہ نہ کہو، اور تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی ان کو مردہ ہم نے کہنا بھی نہیں ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں اس میں اور زیادہ شدت سے اللہ نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، کہ ہرگز ہرگز اس کا گمان بھی نہ کرو۔ گمان دل میں ہوتا ہے، بولنا زبان سے ہوتا ہے، کسی کو نہ کہو کا مطلب ہے کہ ہم زبان سے نہ کہیں، شاید اندر سے ہم سمجھ رہے ہوں کہ وہ مردہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کیٹیگریکلی کہہ دیا کہ اس کا گمان تک، اس کو سمجھو تک بھی نہ۔ اللہ زینہ قتلوا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، امواتن، مردہ، ان کو سوچ سمجھنا بھی نہیں ہے، ان کو خیال بھی نہیں دل میں آنا چاہیے، گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اس طرح زندہ ہیں جیسے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو ایسے ہی شہداء کو جو ہے نا، کوئی بھی شہید ہو، شہداء کربلا سے لے کے جتنے بھی مسلمان شہید ہیں، آج بھی جو شہید ہو رہے ہیں، نہ صرف ہم نے ان کو مردہ کہنا ہے بلکہ مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ یہ تھی تھوڑی عقیدے کی، کیونکہ اکثر ہم لوگ اس میں عقیدے میں تھوڑا سا کر جاتے ہیں۔ ایک تو صحابی رسول جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، سب کے سب کی خلوص نیت پہ کوئی شک نہیں ہے ہمیں، اور جتنے شہداء ہیں مسلمانوں کے ہسٹری میں آج تک جتنے بھی آئے ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، آج ہم اس کو اپنا جو درس ہے، ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے، ہم نے اس میں بیان کرنا ہے کہ واقعہ کربلا کہ وہ کیوں واقعہ پیش آیا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جو ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن، انقلاب اور انقلاب کے مخالف جو تحریک ہوتی ہیں، تحریکیں ایسے ہوتی ہیں، انقلاب نکلا ہے، انقلاب ینقلب انقلاب، انقلاب کا مطلب ہے کسی چیز کو پھیر دینا، الٹ پھیر، قلب بھی اسی لیے نا عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں، دل ہر وقت الٹ پھیر ہو رہا ہے۔ اسی طرح انقلاب جو ہے نا، اس کا مطلب کوئی چیز ایسے جا رہی تھی تو اس سے مختلف سمت میں کوئی بات ہو، یا کام اس سے اپوزٹ سمت میں ہو، دریا اس طرف جا رہا ہے ہم اس کے اپوزٹ چلے تو اس کو کہتے ہیں انقلاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جزیرہ نما حجاز میں آئے، عرب میں آئے، تو وہاں پر نسلوں سے شرک چل رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کے آئے، ایک اللہ کو مانو، بالکل الٹ بات تھی، اور یہ ہسٹری کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ انقلاب نبوی جو ہے وہ انسانی جو تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا انقلاب ہے، کیونکہ انہوں نے اس انقلاب میں یہ کہا کہ بھئی تم لوگ جس طرح جا رہے ہو بالکل غلط ڈائریکشن ہے، بالکل الٹ ڈائریکشن میں، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ تو جب بھی کہیں پہ کوئی انقلاب آتا ہے تو انقلاب کو دبانے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے کاؤنٹر انقلاب، یعنی انقلاب کے مخالف قوتیں بھی اٹھتی ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی لوگوں نے ان کے ساتھ کافی سختیاں کی۔ لیکن اگر انقلاب کامیاب ہو جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کامیاب ہوا اور پورا جزیرہ نما عرب پہ انہوں نے بالفعل دین کو قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ عملی طور پر قابل عمل ایک دین ہے، اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے معاملات کو یہ ایڈریس کرتا ہے، یہ بالفعل قائم کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ تو وہ جو کاؤنٹر جسے کہتے ہیں نا، کاؤنٹر انقلاب جو قوتیں تھیں، وہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو دبا لیتی ہیں، کیونکہ ان کا بس نہیں اب چلتا، اور وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہم اس انقلاب کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی جد و جہد شروع کر دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر کے اس دنیا سے منتقل ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلیفہ اول بنایا گیا۔
جب پہلے خلیفہ آئے تو ساتھ ہی وہ جو کاؤنٹر انقلاب، جو مخالف جو قوتیں تھیں، مشرکین مکہ کے جو اس وقت بظاہر انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہوا تھا، وہ دوبارہ سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور فوراً ہی جھوٹے نبیوں کے دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ مسلمہ بن کذاب جیسے لوگ، انہوں نے جھوٹے نبی کا، نبوت کا، اس طرح کے اور بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، یہ وہی تھے، وہی کاؤنٹر جو ریولوشن والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو انقلاب کے خلاف، انقلاب کو کچلنے کے لیے اس میں موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے یہ اٹھایا، سر اٹھایا، اور انہوں نے یہ فتنہ سٹارٹ کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے لہیم طبیعت کے مالک تھے، لیکن ان کے اندر ایک بہت بڑا جری انسان، اور ایک دین کو بچانے کے لیے، دین کی جو اساس کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تھا، اس کو قائم دام رکھنے کے لیے ایک انتہائی، جیسے کہتے ہیں نا، بہادر انسان، چوٹی جیسا بہادر انسان کے اندر مضمر تھا، وہ نکلا، اور انہوں نے آئرن ہینڈز کے ساتھ، یعنی فولادی ہاتھ کے ساتھ ان سارے فتنوں کو کچل دیا۔ جتنے بھی جھوٹے نبیوں کے دعویٰ کرنے والے لوگ، ان کے خلاف جنگ کی، جتنے بھی منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ان سارے فتنوں کو کچل کر کنسالیڈیٹ دین کو دوبارہ سے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، جو کہ دوسرے ہمارے خلیفہ راشدین میں سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اسلام کا دائرہ پھیلتا پھیلتا پورا جزیرہ نما عرب سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت دو جو سپر پاور تھیں، ایک جو رومن امپائر جسے کہتے ہیں، جو روم کا جو ایک سلطنت روم تھی، اور دوسری طرف پرشین امپائر یعنی ایران کی سلطنت، ان دونوں کی طرف بھی موومنٹ شروع ہوئی۔ لیکن جو ایران کی سلطنت تھی اس کو پاش کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایران کی پوری سلطنت ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کا ایک بڑا عیار قسم کا جرنیل تھا جس کو کنڈیم کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے کہ جب بھی ملے تو یہ واجب القتل ہے، کیونکہ باغی تھا بیسیکلی۔ جب آپ اسلام پھیل جاتا ہے، جہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس علاقے کے جو بھی لوگ اسلام کے خلاف ہوں گے وہ بغاوت میں آئیں گے اور واجب القتل ہوں گے۔ تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ اس کو اب قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ بڑا عیار اور چالاک جرنیل تھا، اس نے کہا جی مجھے پانی کا کٹورا پلایا جائے۔ جب پانی ان کو دیا گیا تو اس نے کہا جی مجھے پہلے اس چیز کی امیر المومنین ضمانت دیں کہ جب تک یہ پانی میں پی نہ لوں میری زندگی جو ہے نا اس کو ختم نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک تم پانی نہیں ختم کرو گے تمہیں نہیں مارا جائے گا۔ اس نے کٹورا پھینک دیا، اب نہ پانی پینا نہ اس کے اوپر سزا لگ سکتی تھی۔ اس طرح کے چالاکی سے وہ بچ گیا، اور بعد میں اسی نے سازش کر کے وہ جو ابو لولو فیروز کے تھرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ ممبر میں چھپا ہوا تھا۔ یہ ایرانی مجوسی تھا جو کہ اسی جرنیل کی سازشوں سے، کیونکہ جب بھی انقلاب جاتا ہے کسی سائڈ پہ بھی جاتا ہے تو اس کے کاؤنٹر انقلاب مخالف قوت جو ہے نا وہ کوشش کرتی ہے کہ جب موقع ملے وہ سر اٹھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال کے 11ویں سال میں جا کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایرانی مجوسی ایک ابو لولو فیروز نے ان کو شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہاں پہ رکھے کہ شریعت میں جو خلافت دی جاتی ہے وہ شورا یعنی مشورے کے ساتھ دی جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں پہلے 10 سال اسی طرح فتوحات ہوئی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، اور اسلام پھیلتا پھیلتا ادھر برصغیر تک تقریباً پہنچ گیا۔ اور آخری 2 سال اب ہوا یہ کہ یہ جو ایک مذہب تھا، مذہبی طور پہ بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذاہب کے اوپر جیسے مشرکین کے اوپر حملہ کیا، اسی طرح عیسائیت مذہب کے اوپر، لیکن عیسائیوں کے ساتھ کبھی بھی کنفرنٹیشن مسلمانوں کی اس لیے نہیں ہوئی کہ عیسائیوں کی طرف سے کبھی بھی بہت زیادہ شدید رد عمل نہیں آیا،
بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی، عیسائی بادشاہ تھا حالانکہ، اور ہرقل جو تھا اس وقت کا، اس نے بھی کوشش کی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خط جاتے تھے تو انہوں نے تکریم کی اس کی، کسی نے اس کو پھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ایران کا جو بادشاہ تھا اس وقت، کسرا جو تھا، اس نے جب چاک کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا، اور وہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران بالکل سلطنت ایران ختم کر دی گئی۔ اب مذاہب میں جب جن کے اوپر انقلاب نے اثر کیا، جیسے مشرکین تھے، عیسائیت میں تھے، اسی طرح ایک یہود ایز اے مذہب، اس کے اوپر بھی مسلمانوں نے اٹیک کیا، یعنی انقلاب کے اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہوا۔ ان کو مدینے میں 3 قبائل تھے یہود کے، جن کو وہاں سے نکال دیا گیا، 2 قبائل کو نکال دیا گیا، ایک قبیلے کے یہود کے قبیلے کے تمام جوان مردوں کو مار دیا گیا تھا۔ پھر غزوہ خیبر ہوئی، خیبر میں ان کا گڑھ تھا یہودیوں کو، اور وہاں سے بھی جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا۔ اب یہ جو انقلاب مخالف تحریک جو ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو آخری 2 سال ہیں، اس میں ایک یہودی جو ہے وہ آ کے مدینہ میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے، عبداللہ ابن سبا، یہ ایک شخص تھا، ہے یہودی تھا لیکن مسلمانوں کا لبادہ، مسلمان بن کر مدینہ میں آ کے ان کی حکومت میں شامل ہو گیا، یا مدینہ آ کے اپنی سازشیں۔ یہ ایک بندہ ہے جس کے فتنے سے، اس کو فتنہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس ایک بندے کے فتنے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی شہادت ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت حسین کو بھی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ اتنا خطرناک یہ بندہ تھا۔ اس نے آ کے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اس نے آ کے کہا کہ گاڈ انکارنیٹ کا جو فلسفہ تھا، یعنی اوتار، خدا کا اوتار، اس نے کہا جی یہ جو علی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ علی یہ خدا کا اوتار ہیں، یعنی یہ خدا ہیں، معاذ اللہ۔ پہلی چیز اس نے یہ کہی، لوگوں میں جو اس کا حلقہ باب تھا اس میں یہ کہنا شروع کیا جی علی جو ہے نا وہ خدا ہے۔ جیسے گاڈ انکارنیشن، جیسے ہندوؤں میں بھی ہے نا، رام چندر جی جو ہے نا وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں، یعنی اس میں خدا کا اوتار ہیں، یہ ان کا کانسیپٹ ہے، یہ لے کے آیا یہ والا کانسیپٹ لوگوں کو ورگلانے کے لیے۔ ایسے چلاک لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر کنونسنگ پاور بڑی ہوتی ہے، بولنے کا انداز بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کو وصیت کر کے جاتا ہے نبی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اصل تو وصیت خلافت کی ان کو دی ہے، کیونکہ بنو ہاشم سے تھے، ہاشمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے، تو انہوں نے ان کو خلافت دی ہے۔ یہ جو بھی پچھلے 3 جو خلیفہ ہیں، ایک تو اس وقت ہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ غاصبین ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے ایک تو یہ لوگوں کے دل میں ڈالا۔ تیسرا ایک پرانی ہسٹوریکل جو ان کی قبائلی جو عصبیت تھی، کیونکہ جو قبیلہ تھا قریش، اس کے آگے گھرانے ہوتے ہیں، قبیلے کے جو سب کاسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے بھی مطلب پنجاب میں ایک کاسٹ میجر کاسٹ ہوتی ہے، پھر سب کاسٹ ہوتی ہے، راجپور آگے جو ہے نا وہ دوسرے ٹوانے تو فلانے۔ اسی طرح جو قریش قبیلے کے نیچے جو ہے نا جو میجر بڑے 2 قبیلے تھے وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم، اس کے بنو تین بھی تھے، بنو عدی بھی تھے، لیکن جو سب سے چوٹی کے دو گھرانے تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ تھے۔ ان کا آپس میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور مقابلہ یعنی سم ٹائم فی الخیر بھی ہوتا تھا کہ انہوں نے غریبوں کی بڑے مدد کی ہے تو ہم بھی اس سے بڑھ کے کریں گے، انہوں نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی ہے ہم ان سے بڑھ کے حاجیوں کی خدمت کریں گے، یعنی فی الخیر بھی ہوتا تھا، لیکن آپس میں ایک ٹسل چلتی تھی دونوں قبائل کی، مطلب دونوں گھرانوں کی کہہ لیں، قبیلہ تو ایک ہی تھا۔ اس نے اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کیا کہ یہ جو عثمان ہے یہ بنو امیہ میں سے تھے رضی اللہ عنہ، تو یہ جو حضرت علی جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے تھے، تو وہ بھی لوگوں کا کہ اصل تو ہاشمی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اصل حق تو علی کا تھا خلافت کا، تو یہ تو غاصبین ہیں، تو لوگوں کو بھارنا شروع کیا اس نے، عبداللہ ابن سبا نے، جو کہ یہودی تھا اور مسلمان بن کے مسلمان کے ساتھ۔
اب لوگوں کو اب کس طرح سے اس نے سارے پلان کو کیا یا اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ ہمیں تو نہیں پتا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ وفد بنا کے بھیجتا تھا، کوئی کوفے والی سائڈ پہ بھیجتا تھا تو اس کو کہتا تھا شام کا گورنر اس طرح کا ہے یا مصر کا گورنر اس طرح کا ہے اور عثمان اس طرح کا ہے، اس کے خلاف باتیں کریں۔ پھر جو ایک وفد بھیجتا تھا شام میں، اسے کہتا تھا کوفے کا گورنر یہ کرتا ہے، کربا پروری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور عثمان یہ کرتا ہے، مصر بھیجتا، مطلب اس طرح اس نے ایک پوری فتنہ کریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وقت اتنی ٹیلی کمیونیکیشن اتنی ایڈوانس تو ہے نہیں تھی کہ اس کو اسی وقت پکڑ لیا جاتا ہے، تو یہ جب تک اس فتنے کا پتہ چلا تو یہ فتنہ پوری طرح ایک تناور درخت بن چکا ہوا تھا۔ تو سبائیوں کا، اس کے فالوور جو ہوتے نا عبداللہ ابن سبا، وہ اپنے آپ کو سبائی بھی کہتے تھے، تو یہ ایک قسم کا شیعان علی بن گئے، یعنی علی کے ہم خیال، ہمدرد، ساتھی، انہوں نے ایک گروپ سا ایک قسم کا بنا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی چاہیے۔ یہ ایک فتنہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اٹھایا، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں پھر 40 دن تک ان کے گھر میں، یعنی ایز اے خلیفہ ان کے گھر کا پانی بھی بند کیا گیا اور ان کا محاصرہ کر کے پھر آخر کار ان کو شہید کر دیا یہ سبائیوں نے۔ اور وہی سبائیوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے گھیرے میں ہی رکھا، اپنے حصار میں رکھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد پھر مشاورت ہوئی، کیونکہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار گورنمنٹ بنانے کا یہی تھا کہ مشاورت ہوتی تھی۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آفر کی گئی کہ وہ خلیفہ بنے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ وہ خلیفہ بنے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، عشر مبشرین میں سے یہ 3 ہی صحابہ رہ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کو، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے خلافت، لیکن انہوں نے بھی خلافت کو قبول کیا کہ یہ مسلمانوں کو میں کیسے تنہا چھوڑ دوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سالہ دور میں 4.5 سال دور ان کا ہے اور 6 مہینے کا دور جو ہے نا وہ حضرت حسن کا ہے، اس میں بہت خون ریزی ہوئی، بہت خون ریزی، داخلی انتشار میں مسلمان پڑ گئے، وہی شیعان علی اور دوسرا شیعان عثمان بن گئے۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مقتولین ہیں ان کو سزا دی جائے، یا خود نہیں دینی، حضرت علی کو کہتے تھے تو ہمیں ہمارے حوالے کرے اور ہم اس کو سزا دیں۔ اسی میں وہ جنگ جمل بھی ہوا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک پورا لشکر لے کر جو ہے اونٹوں کا، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹوں کا لشکر لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ دارالخلافہ مدینہ سے نکال کے کوفہ لے گئے۔ اب اس میں ان کی کیا مصلحت تھی یہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے چونکہ مدینہ جو ہے وہ بالکل جنوب کی طرف رہ گیا تھا، سلطنت اسلام جو ہے نا وہ بہت پھیل گئی تھی، تو وہاں سے مدینہ سے پوری سلطنت تک جاتے ہوئے بیچ میں ریگستان بھی آتا تھا پورا، تو جو کوفہ تھا وہ بظاہر جو ہے نا سینٹر بنتا تھا، عراق میں تھا، وہاں سے پھر ایران سے آگے ہندوستان تک بھی، خراسان تک بھی، پھر اوپر شمال میں شام اور فلسطین اور ترکی تک بھی، اور ادھر مغرب میں جو ہے نا وہ اس کی طرف مصر تک، سب تک وہ پوری سائڈ۔ تو انہوں نے شاید اس لیے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے اٹھا کر کوفہ چلے گئے، تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورا ایک قافلہ لے کے گئے، پوری فوج لے کے گئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ جو مقتولین ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ، ان کو یا تو قراروا کی سزا دیں یا اس کو ہمارے حوالے کریں۔ ابھی گفتگو شنید چاہ رہی تھی، حضرت علی مان بھی گئے اس چیز کو، تو کوفہ کی مسجد میں 10 سے 12 ہزار جو کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں، جو ہم سے کرنا ہے مقابلہ کر لو، بدلہ لینا تو لے لو۔ یہ وہی سبائی تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے لڑائی شروع کر دی بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی علی کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی حکم کے بغیر ہی انہوں نے جو قافلہ آیا تو ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور اس میں ایک رات میں 10,000 مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جس میں حضرت
طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جو زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے اس جنگ میں، جنگ جمل میں۔ پھر اسی طرح ایک اور حضرت علی کے دور میں، یہ 4.5 سالہ دور میں بہت خون خرابہ ہوا۔ پھر ایک اور جنگ بھی ہوئی جس میں 74,000 مسلمان آپس میں لڑ کے شہید ہوئے۔ پھر ایک اور جنگ میں 6,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یعنی وہ جو باہر جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ بالکل رک گیا، داخلی انتشار میں پڑ گئے۔ وہی عبداللہ ابن سبا کا فتنۃ الکبریٰ، اس نے ایسی آگ لگائی کہ وہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور مرنا شروع ہو گئے، شہید ہونا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے اپنے ہی ساتھیوں میں جو خوارجی تھے، ایک علیحدہ سے گروپ بن گیا بیچ میں سے، جو ان الحکم للہ کے حاکمیت سے اللہ کی ہے اور یہ انسان کیوں بیچ میں حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا، ان کے اپنے ساتھیوں نے جو علیحدہ ہو گئے تھے۔ وہ تو سب کو کافر قرار دیتے تھے نا، وہ جو شدید ایکسٹریمسٹ تھے، جو سب سے بڑے مطلب نیگیٹو رول پلے کرنے والے وہ ایک گروپ تھا، خوارجی انہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی حملہ کیا اور وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ بچ گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا امیر المومنین کے طور پر تو وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی کے ابھی زندگی میں ہی ان سے پوچھا گیا تھا کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اگر آپ کہیں تو ہم اپنا خلیفہ بنا لیں، تو انہوں نے کہا جی نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے منع کرتا ہوں، آپ کا اپنا مشورہ ہے، اپنے شورا کے ساتھ مشورہ کریں، اگر یہ قابل ہیں تو ان کو بنا لیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا صرف 6 مہینے کا ٹینیور ہے، اور خلفۂ راشدین ہم 4 خلیفاؤں کو خلفۂ راشدین بلاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ حضرت جو ان کے تھے حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کو بھی خلیفہ راشدین میں لے کے آتے ہیں وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو 30 سال پورے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ 30 سال جو ہے نا خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ وہ 30 سال اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب حضرت حسن کا 6 مہینے بھی ہم اس میں شامل کریں۔ پھر یہ دمشق میں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پہلے میں ان کے جناب فضائل اور ان کے مرتبہ بھی بتا دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی بھی تھے، سالے بھی تھے۔ ان کی ایک بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں تھی، ان کی جیسے ام المومنین میں سے ہیں رضی اللہ عنہا، ایک یہ رتبہ ان کا۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کاتب وحی بھی تھے۔ کاتبین وحی جو ہے بہت بڑا رتبہ تھا، وحی کا لکھنا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کچھ صحابہ کو کہ یہ وحی مجھے نازل ہوئی ہے تم لکھو، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو یہ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھر ایک 50,000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نکلے تھے دمشق میں، وہاں سے لشکر لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے تھے۔ لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں وہ فتنہ پرداز کے لوگ بھی ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، آپ جو بھی شرائط ہیں آپ اپنی شرائط بتا دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بلینک پیپر، ایک بالکل سادہ کاغذ بھیج دیا، جو مرضی شرطیں لکھ لیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ شرطیں لکھی، شرط لکھے انہوں نے دستبردار ہو گئے خلافت سے، اور خلافت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن چونکہ یہ وہ جو ہمارے اس کا دین کے یا شریعت کے مطابق یہ ٹرانسفر آف خلافت نہیں تھی، اس لیے اسے خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ امیر معاویہ کی جو حکومت تھی انہیں ہم اب حکومت کہیں گے، خلافت نہیں کہیں گے، وہاں سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا، بادشاہت کا آغاز سمجھنے ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، پہلے میں نے بتایا جلیل القدر صحابی،
کاتب وہی گالے، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہمیں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طریقے سے طاقت کے زور پہ حکومت میں آئے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ہم نے ان کی نیتوں پہ کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ ان کا 20 سالہ دور حکومت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، 20 سالہ دور حکومت بہت پرسکون، کوئی جنگ و جدل نہیں، کسی قسم کا فساد نہیں، مسلمانوں میں کوئی قسم کا انتشار نہیں، بلکہ فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا، اور کسی کو جو اتنی کنٹرول حکومت تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ کسی کو جرأت نہیں تھی کسی فتنے کو سر اٹھانے کی، حالانکہ یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، لیکن صبائیوں کی ہمت نہیں، کوفیوں کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے آگے بولتے۔ 20 سالہ دور حکومت میں کچھ پہلا بحری بیڑا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا۔ پھر وہ جو روم میں جب قسطنطنیہ پہ پہلا جو حملہ کیا گیا وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، یعنی روم میں سلطنت روما کو پہلی دفعہ جو اٹیک کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ جو بھی گروپ مسلمانوں کا سب سے پہلے قسطنطنیہ پہ یعنی کیسر روم کے اوپر حملہ کرے گا وہ سب کے سب بخشے جائیں گے۔ تو اس پیشین گوئی کے اوپر پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس غزوے میں شرکت کی تھی 95 ایئرز کی ایج میں، 95 سال کی عمر میں انہوں نے صرف اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پتہ تھا کہ میں بخشا جاؤں گا تو انہوں نے کیا اور شہید ہو گئے تھے۔ اس میں کامیابی تو نہیں ہوئی تھی، قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا، وہ تو بعد میں سلطان فتح محمد کے دور میں جا کے قسطنطنیہ فتح ہوا، لیکن اس وقت فتح نہیں ہوا، لیکن پہلا یعنی یہ فتوحات کا سلسلہ بتانے کا مقصد ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 سالہ دور میں بہت فتوحات ہوئی اور بہت پرسکون یہ دور تھا۔ جب 10 سال ان کے حکومت کو ہو گئے بالکل درمیان میں، یعنی 20 سال ان کا پورا دور حکومت ہے، اس میں 10ویں سال جو ہے نا ایک بزرگ صحابی تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، شعبہ بھی کہتے ہیں شعبہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ صحابی تھے جو اصحاب شجرہ میں سے بھی تھے جنہوں نے بیعت رضوان لی تھی، وہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس میں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے مکہ والوں نے، تو وہ 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت فی الموت یعنی ٹل ڈیتھ جو ہے نا بیعت ایک لی تھی جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، ان میں یہ مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اتنے جلیل القدر صحابی۔ تو انہوں نے آ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا 10ویں سال کہ دیکھو ابھی سارے کبائر جو صحابہ تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، میجارٹی ساری ختم ہو گئی، چلے گئے ہیں، اور صغائر میں بھی بچے بھی ہیں ویسے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی چونکہ فتوحات کے بعد اب جو نئے لوگ مسلمان میں ہیں ان میں ایران کے لوگ آئے ہیں، مصر کے لوگ آئے ہیں، اسی طرح روم کے لوگ آئے ہیں، برصغیر کے، تو اب جو ہے آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، کیونکہ جیسے پہلے پچھلے 5 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت خون ریزی ہوئی تھی اور 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے تھے، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد اسی طرح کی کوئی انارکی پیدا ہو جائے، تو آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایک اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ شروع میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہ مانا، لیکن بعد میں وہ بڑے دور اندیش قسم کے سیاستدان تھے بہت بڑے، جو مغیرہ ابن شیبہ رضی اللہ عنہ تھے، بزرگ شاعر، تو ان کی بات بڑی مضبوط دلائل تھے ان کے، تو وہ بھی مان گئے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد کی بیعت لوگوں سے ان کے لیے، یزید کے لیے اس کو ایز اے ولی عہد کر کے ڈکلیئر کیا، اور اس میں ولی عہد کی بیعت بھی ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ سب لوگوں نے یزید کو ایز اے ولی عہد بیعت اس کی تمام جو بھی مسلمان تھے انہوں نے لے لی، صرف 5 ایسے اصحاب تھے جنہوں نے اس بیعت کو نہیں لیا بلکہ مخالفت کی۔ اب وہ 5 جلیل القدر اصحاب، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تو ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہوئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ،
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگوں نے یزید کا ولی عہد والی بیعت نہیں لی، اور اس میں تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہاں تک آ گیا کہ ہم کیسر و کسریٰ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یعنی وہی ملوکیت، بادشاہت، پہلے بھی یہ اسی طرح آئے ہیں لیکن اس کے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، تو ہم اس سنت کو زندہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مخالفت کر دی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، بڑے دور دش، بڑے مدبر، انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی 5 لوگوں کے اوپر، اور اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ پھر سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب چینج اوور تھا، اب وہ جو ولی عہد کی بیعت تھی وہ ایز اے حکمران یا ایز اے خلیفہ کی بیعت ہونی تھی یزید کے اوپر۔ اب ان 5 میں سے ایک صاحب جو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے اس دوران۔ اب یہ 4 لوگ رہ گئے، ان میں سے 2 لوگوں کی ایک رائے بنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عمر میں سب سے بڑے تھے ان میں سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان 2 لوگوں نے یہ رائے کی کہ ٹھیک ہے، یہ کام غلط ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہوا، اور یہ ملوکیت کا ہی، اسی کا کیسر و کسریٰ کا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کو کسریٰ العرب بھی کہا گیا ہے، وہی ملوکیت کی وجہ سے، تو یہ ہوا غلط ہے یزید کے اوپر، لیکن اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ہم خون خرابہ کریں مسلمانوں کا مزید، تو اس لیے ان 2 اصحاب نے جو ہے نا وہ یزید کی بیعت، ہاتھ پہ بیعت لے لی۔ اب یہاں پہ ہم پھر ان کے اوپر کوئی نیت کے اوپر شک کریں تو یہ نہیں، شک نہیں کرنا، یہ بڑے جلیل القدر ہے۔ اس میں جو عبداللہ ابن عباس، یہ رشتے میں حضرت امام حسین کے چچا بھی لگتے ہیں اور نانا بھی لگتے ہیں۔ چچا اس طرح لگتے ہیں کہ عباس حضرت ابو طالب کے بھائی، سگے بھائی، ابو طالب کے بیٹے علی، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے نا، تو یہ فرسٹ کزن حضرت علی کے، تو اس کے چچا بھی لگے۔ نانا اس طرح لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ چچا تھے عباس، تو ان کے بیٹے ان کے بھی فرسٹ کزن ہے عبداللہ ابن عباس، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت جو حسین رضی اللہ عنہ کے نانا تھے، تو یہ بیسیکلی ان کے نانا بھی لگے اس لحاظ سے، اتنے جلیل القدر صحابی۔ تو انہوں نے اس وقت مسئلہ جو بھی انہوں نے، ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان کی رائے کے ساتھ، لیکن ہم نے ان کی نیتوں پہ کبھی شک نہیں کرنا۔ ان 2 اصحاب نے کہا کہ نہیں، اس وقت موقع نہیں ہے کہ ہم خون جنگ و جدل کریں، اس لیے انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت لے لی۔ اب یہ 2 صاحب رہ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ ان 2 میں بھی آپس میں ایک اختلاف ہوا، یہ دونوں نے کہا کہ ہم ریزسٹ کریں گے، ہم نے یہ جو کام ہوا ہے ملوکیت والا، اس کو نہیں ماننا، شورا کا اجلاس بلایا جائے، اس میں اگر یزید کوئی بنا دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشورہ تو ہونا چاہیے نا۔ دونوں نے کہا ہم ریزسٹ کریں گے، مزاحمت کریں گے اس کے خلاف، لیکن آپس میں ایک اختلاف یہ ہوا کہ جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن جو تھی حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے بیسیکلی، اور زبیر رضی اللہ عنہ تو بہت جری اور بڑے زبردست اور جفا کش قسم کے جو ہے نا فوجی جرنیل تھے مسلمانوں کے، تو ان کا خون اس میں تھا، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم سرزمین حجاز میں رہ کر، مکہ میں رہ کر ایک اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہاں سے پھر اس تحریک کو اور اس ملوکیت کے خلاف جو ہے نا ہم سر اٹھاتے ہیں، اور پہلے لوگوں کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو مکہ ہے یہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلاب کا آغاز کیا تھا، تو ہم بھی یہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور یہ بہت انبیاء کا جو ہے نا وہاں پہ برکات بھی ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو تو کوفے سے خطوط پہ خطوط آ رہے تھے، وہ کوفی کہہ رہے تھے جی آپ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ وہی جو دبے ہوئے تھے وہ سبائی جو تھے کوفی والے،
کیونکہ کوفہ میں بیسیکلی وہ ایک سبائیوں کا گڑھ بن چکا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا کیپٹل جو بنایا تھا, اور حضرت علی کے گرد بھی وہی سبائی تھے, عبداللہ ابن سبا والے جو تھے لوگ. اور وہ حضرت حسین جو کہ علی کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ کے, اور وہ کہتے ہاشمی ہیں تو اس لیے ان کو, تو آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت لیں گے. کوفیوں کے اتنے خط آ رہے تھے, اتنے کہ بوریاں بڑھی ہوئی تھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ڈیسیژن کیا کہ میں کوفے جاتا ہوں اور وہاں پہ اپنی طاقت کو اسٹرانگ کروں گا, اپنی پوری, میرے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے, اور پھر ہم یزید کے ساتھ جو ہے نا وہ کہیں گے یہ ملوکیت ختم کرو اور شورا کا نظام لے کے آؤ. اچھا, اس وقت انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ, اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں سے, کوفہ والوں سے بیعت لیں میرے بہاف پہ. اصل مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو جاتے ساتھ ہی 10 سے 12 ہزار کوفی لوگوں نے جو تھے, کوفیوں نے بیعت لے لی, اور انہوں نے خط لکھا کہ یہاں پہ تو حالات بڑے سازگار ہیں, آپ فوراً آ جائیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا. اچھا, ادھر سے پھر انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو پھر گورنر بنا کے بھیجا, اس نے, یزید نے, وہاں پہ گورنر. یہ بڑا ڈنڈا چلانے والا تھا. وہ کہتے ہیں نا الکوفی لا یوفی, کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وعدہ خلاف لوگ ہوتے ہیں, وعدہ وفا نہیں کرتے. الکوفی لا یوفی. تو جب اس نے آ کے ڈنڈا چلایا تو بہت سے لوگوں نے بیعت توڑ دی. لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ میدان میں نکلے, اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے, کچھ لوگوں نے جو بیعت والے رہ گئے تھے وہ بھی آگے کوفیوں نے, اور انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو ہے نا وہ محاصرہ کر لیا. تو وہاں پہ اندر سے پھر گورنر نے وہ جو کوفیوں کو کہا, پیغام پہنچایا جو ان کے ساتھ کوفی تھے کہ بھی تم ایسا بڑا سخت کیا جائے گا اور تم جو جان چھوڑ دو. اور وہ آہستہ آہستہ سارے ڈرپوک منافقین بیسیکلی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے, بزدل لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑتے گئے, اور بعد میں وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تنہا رہ گئے. اور وہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور ان کو جس نے پناہ دی تھی اس کو بھی شہید کر دیا. اور جب اس وقت وہاں پر حضرت جو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ مکہ سے چل پڑے ہوئے تھے. چلتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, جو میں نے بتایا نا کہ جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا بھی تھے اور نانا بھی تھے, انہوں نے بہت روکا حضرت حسین کو, رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے کہا حسین نہ جاؤ, حسین نہ جاؤ, ان کوفیوں نے تمہارے والد علی کو جس طرح ذبح کیا تھا کہیں تمہیں بھی نہ کر دیں, تم نے جانا بھی ہے تو اپنے خاندان والوں کو نہ لے کے جاؤ. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ایک مصمم ارادہ کر چکے ہوئے تھے, اس لیے وہ خطوط آ رہے تھے. اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کہ بھی یہاں پہ تو حالات بڑے سازگار ہیں, وہ نکل کھڑے ہوئے. لیکن جب راستے میں پہنچے تو وہاں سے بھی خبر پہنچی, اسی شخص نے خبر پہنچی کہ حسین کو کہیں یہاں نہ آئے, مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی بیعت سے پھر چکے ہوئے ہیں, بغاوت کر دی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اس وقت عربوں کا جو ایک ٹریڈیشنل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا تھا وہ کھڑا ہو گیا, وہ کہتا نہیں ہم اب ان سے قصاص لیے بغیر نہیں, اپنے والد کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اتنے حسین رضی اللہ عنہ اتنے مروت والے انسان تھے, اتنے غیرت و حمیت والے تھے کہ یہ میرے ساتھ چل کے آئے تو اب یہ کہہ رہا تو میں کیسے نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ چلوں. تو حسین نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں, اور وہاں پہ چلے. وہاں پہ جب کربلا کے میدان پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کا محاصرہ کیا گیا, اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشنز دی تھی ان کو, کوفے والوں کو. زیادہ بڑا جو قبیلہ تھا وہاں پہ لڑنے جو ہے وہ کوفی تھے, زیادہ تو وہی تھے کوفی. تو ان کو انہوں نے کہا کہ یا تو مجھے حجاز واپس جانے دو, یا مجھے سرحدوں پہ بھیج دو, میں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں, یا مجھے یزید کے پاس بھیجو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا ہوں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے, ان کی شرافت, ان کی صاف دلی یہ تھی کہ انہوں نے کوفہ والوں کو پکار کر کہا کہ اے فلاں ابن فلاں, اے ابن فلاں, کیا تم نے نہیں مجھے خط لکھ کے بلایا تھا, کیا تم نے نہیں مجھے خط, وہ خطوں والا وہ جو بوریاں تھیں وہ اٹھا کے میدان میں لا کے رکھ دی.
کہ یہ وہ بولی جس سے تم نے مجھے لایا، کیا تم نے بلایا ہوا تھا؟ اب ان کوفیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر کسی طرح حسین رضی اللہ عنہ بچ کے کہیں یزید کے پاس چلے گئے تو یزید نے ہمیں بغاوت کے سلسلے میں مار دینا ہے، یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ کوفی تھے، اصل جو حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں وہ کوفی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا چلے گیا تو ہمارا کٹا چٹا سامنے ہو جائے گا، وہ تو ڈاکومنٹری پروف تھا وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حسین رضی اللہ عنہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو اتنے صاف دیتے، انہوں نے کہا بھی تم نے فلاں بن فلاں تو فن فلاں تم نے مجھے یہ خط، یہ دیکھو یہ خط تم نے لکھا، یہ خط میدان میں کھڑے انہوں نے سب کو بتا دیا کہ تم نے جو خط لکھے تھے اس پہ میں آیا ہوں، تم اب کہاں جا رہے ہو، تم نے تو بیعت لی تھی۔ تو وہاں پہ شروع میں عبید اللہ ابن زیاد نے جو اپنا لشکر 1000 فوجیوں کا لشکر بھیجا حر بن یزید تمیمی کی گورنرشپ میں، یا جسے کہتے ہیں جرنیلی میں، تو وہ ان 1000 لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو بیان تھا اور ان کی جو تبلیغ تھی ان کا اتنا اثر ہوا کہ ان میں سے میجورٹی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئی، اور یہ حر بن یزید تمیمی رضی اللہ عنہ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے ان کے لشکر کے ساتھ۔ پھر انہوں نے جو عبید اللہ ابن زیاد نے پھر 4000 فوجیوں کے ساتھ دوسرا لشکر بھیجا اور عمر ابن سعد کی قیادت میں بھیجا۔ اب یہ اس سے بھی مطلب جلیل القدر صحابی کے بیٹے تھے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور یہ فاتح ایران تھے، ایران کے گورنر تھے، اور ان کا بیٹا جو عمر ابن سعد یہ اس وقت ایران کا گورنر تھا، وہ بھیجا۔ تو وہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ یہ وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا جو ہے نا عمر ابن سعد، اس کو جرنیل بنا کے اس کا لشکر بھیجا 4000 کا، وہ بھی جا کے کچھ نہ کرے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ کہیں، بلکہ الٹا ان کو راستہ دیتا کہ بلکہ حجاز جانا چاہتے ہو جہاز چلے جاؤ، یزید کے پاس جانا چاہیے یزید کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میری بیعت لو، جا کے ان سے کہو کہ مجھے بیعت لے لیں، میری بیعت کا مطلب یزید کی بیعت لے لیں، اور وہ میرے سامنے پیش کرو ان کو، اور تم جا کے ان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ پھر اس نے ایک خونخوار قسم کا جرنیل اپنا شمر کے نام سے جو ہے نا وہ بھیجا، جس نے بالکل فیصلہ کن قسم کا وہاں پہ جو ہے نا مارکا کیا۔ اب وہاں پہ کوفیوں نے بیسیکلی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس لیے وہاں پہ شہید کیا کہ کہیں یہ یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارا وقت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ 72 لوگ لشکر تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے، جس میں سے 20 بنو ہاشم کے جو جوان مرد جو تھے سب کے سب لڑتے ہوئے بہت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، سارے کے سارے۔ ایک شیخہ بچہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ سب ایک مرد جو تھا علی ابن حسین، جس بعد میں زین العابدین کے نام سے، وہ اس وقت بیمار تھے، وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، صرف وہ ایک بچے تھے۔ اب ان میں اگر انتقام کی آگ ہوتی کوفیوں میں تو ان کو بھی کر کے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری نسل ہی ختم کر دیتے، نہیں، اور کسی بھی خاتون کی بے رحمتی انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اب خیموں کو آگ لگانے کی بڑا باریک نکتہ ہے، خیموں کو آگ انہوں نے اس لیے لگائی کہ ڈاکومنٹری پروف ختم ہو جائے، وہ جو خطوط تھے وہ اب جلائے انہوں نے، بیسیکلی کسی کے ساتھ بے رحمتی نہیں کی کوفیوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اگر پتہ چل گیا خطوط کہ ہم تو بغاوت کر رہے ہیں بیسیکلی یزید کے خلاف، ہم نے وہی جو 20 سال جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہم کچھ نہیں کر سکے، جو ہی چینج اوور کا پیریڈ آیا امیر معاویہ سے یزید کی طرف جب ان کی حکومت جا رہی تھی، اس وقت انہوں نے فٹافٹ جو ہے نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لیا خطوط لکھ کے کہ آ جاؤ ہم اس کے خلاف تم پھر اٹھو، تو وہ خطوط کو جلانے کے لیے انہوں نے پورے خیموں کو آگ لگا دی، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کیا۔ اب اس میں جو اس میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو کیا نام ہے، اصل میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ عالم ہیں، علامہ ڈاکٹر کلب صادق، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت امام حسین کے قتل کا فتویٰ بہت بڑی ایک مفتی نے، اس وقت کے مفتی نے ایک فتویٰ دیا تھا، کیونکہ حدیث ایک موجود تھی کہ اگر ایک جو خلیفہ ہے وہ بیعت لے لے
تو کوئی اور خلافت کے لیے بیعت لینے کے کھڑا ہو تو واجب القتل ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کرا دیا تھا کہ امام حسین جو ہے وہ اقتدار کی طلبگار تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ اقتدار کے لیے بالکل نہیں کہے تھے. وہ تو جو ایک شریعت کا، جو ایک حکومت کا ایک ڈھانچہ تھا، جو خلافت کا ایک ڈھانچہ تھا، جس کا آخری جو سیڑھ نیچے تو سارا اسی طرح ہوتا، قاضی کا نظام اسی طرح تھا، مفتیان حضرات اسی طرح کام کر رہے تھے، بالکل اسلامی وہ تھی، سزائیں بھی ساری، تعزیرات بھی اسلامی تھی، کوئی اسلامی حکومت نہیں ختم ہوئی تھی. صرف اوپر جو سلیکشن تھی خلیفہ کی، اس کو طاقت کے زور پہ لائے تھے، جس کو ہم ملوکیت کہیں گے، بادشاہت کہیں گے. ٹھیک ہے سر، اس ڈھانچے کو ٹیڑھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی. خود اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن اس وقت لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا تھا، چونکہ یہ اقتدار، اس مفتی نے اسی لیے فتویٰ دیا. اب اس کی کیا نیت تھی وہ ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن اس نے یہ دیا کہ یہ اقتدار کے لیے چونکہ کر رہا ہے تو چونکہ واجب القتل ہے. ڈیفینیٹلی ایک حدیث تو موجود تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا، انہوں نے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پہ دین قائم کر کے دکھایا تھا، اس کا جو ٹیڑھا ہو رہا تھا دین، اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوشش کی تھی. یہ شہادتوں کا بیسیکلی دیکھا جائے تو 3 دور بنتے ہیں. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب ایک دین کو بالفعل قائم کرنے کے لیے جو صحابہ کرام نے اپنی جان نذرانہ دیا، وہ شہید شہادت کلائے. اس کے بعد پھر وہ فتنے کے دور میں، جس میں جتنے بھی خلفائے راشدین ہوئے، وہ سارے فتنے کو ختم ہوئے، یعنی وہ جسے میں کہتا ہوں کاؤنٹر، وہ ریولوشن، جو موومنٹ کو کچلنے کے لیے جو شہادتیں ہوئیں، وہ بیسیکلی دوسری شہادت ہوگا. اور یہ تیسرا تھا جس میں اس دین کو جو کمزور ہو رہا تھا، اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو ریزسٹنس شو کی، یہ اس میں وہ شہادتیں جو بھی ہوئی، یہ اس شہادتوں کا حصہ ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 9 سال مکہ میں حکومت کی. تاریخ نے بتایا کہ انہوں نے جو ڈسیزن کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی، حضرت حسین نے جانا تھا، لیکن وہ وہاں پہ رہ کر انہوں نے مکہ میں حکومت قائم کی. یزید ان کی حکومت ختم نہیں کر سکا، 9 سال حکومت کی، بلکہ ایک وقت ایسا تھا جب شام اور مصر کے گورنر بھی جو ہے وہ ان کے تابع ہو گئے تھے. لیکن خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا نا کہ فیضان نظر تھا ابراہیم کا، کہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا مقتل گاہ تک امیجیٹلی پہنچا دیا. حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مدرسے، کسی دارالعلوم سے تھوڑی پڑھے ہوئے تھے، ان کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی؟ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے، وہ شام میں رہتے تھے، یہ عرب میں مکہ میں تھے، کبھی کبھی آتے تھے. لیکن جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر، فیضان نظر اس کا ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں جو ہے نا ذبح کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا کر گزریے. تو وہ فیضان نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو حضرت جو یہ تھے حسین رضی اللہ عنہ کا فیضان نظر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر تھا. وہ کیسے کہ اقتدار کے لیے کریں گے؟ نہیں، اقتدار کے لیے نہیں ہے، انہوں نے دین کو سیدھا کرنا، دین کو بچانے کے لیے یہ اپنی شہادت دی ہے. تو اب یہاں پہ آتا ہے یہ ساری شہادت. باقی تو واقعہ کربلا میں جو ہوا وہ آپ لوگوں نے مطلب مبالغہ رائی کے ساتھ بھی بہت کچھ سنا ہوا ہے. مقصد اب یہ ہے، اس قربانی سے ویسے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایک گروپ مسلمانوں کا ایسا ہے جنہوں نے اس قربانی کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان میں جذبہ شہادت، قربانی، صبر وہ انتہا درجے کا ہے. اور وہ ہے ایران کے شیعہ جو ہیں. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان میں بھی یہ بہت زیادہ جذبہ ہے. اس واقعے کی یاد جس طرح وہ یاد تازہ کرتے ہیں، یہ بالکل ہے. بلکہ کسی بھی جو امام یہ کہتے ہیں 12 امام جو ہیں شیعوں کے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کے، اور 12ویں تو بھی ظاہر ہونے ہیں ان کے مطابق امام مہدی جو ہے، لیکن کسی امام نے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی بھی امام نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کی. اس کے بعد بھی تو ملوکیت رہی نا، ملوکیت تو ان کے بعد بھی، یزید کے بعد بھی پھر ملوکیت ہی رہی. بلکہ ملوکیت تو یہ سمجھ لیں تو 1923 میں جا کے ختم ہوئی ہے.
ورنہ وہ بھی تو خلافت بھی تو ملوکیت ہی تھی، لیکن کسی نے نہیں اس پہ اوپر کیا۔ پھر آیت اللہ خامنئی صاحب نے جو آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کا نظام ہے، ہم کم از کم اس کے خلاف ریزسٹنس تو کریں، یہ ان کا بہت بڑا ایک رول ہے۔ اور وہ بادشاہ بھی کون، شاہ ایران کون تھا، جو 2500 سال پرانا جو وہ اس کی یاد بھی منا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ جو ہے نا وہ شاہ ایران کے پاس تھا۔ اس کے خلاف آیت اللہ خامنئی صاحب نے لوگوں کو تیار کیا کہ نہیں چلیں، ہم نے نہیں حکومت بنانی یا خلافت نہیں لانی، لیکن جو امام مہدی نے آنا ہے اس کے لیے راستہ تو سیدھا کریں۔ تو 20 سے 30 ہزار لوگ جو ہے نا انہوں نے گولیاں کھائی تھیں، اس میں شیخہ بچوں کی ماؤں نے بھی گولیاں کھائی تھیں، عورتوں نے۔ تو یہ بہت بڑا ان کے اندر جذبہ جو پیدا کیا ہے، وہ اس شہادت کا ایک ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت میں سچ وہ جذبہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا اہل تشیعوں میں ہے۔ ابھی جو اس سارے واقعے سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کیا ہم نے صرف حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کرتے رہنا ہے، حضرت صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کرتے رہنا ہے، یا ہم نے بھی کچھ کرنا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں نے دیکھیں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ نے جانیں دیں وہ دین کو قائم کرنے کے لیے دی، اس کے بعد اس دین کو بچانے کے لیے جو فتنے کھڑے ہوئے اس کے لیے شہادت دی، اس کے بعد دین کو سیدھا کرنے کے لیے، دین میں بگاڑ جو پیدا ہو رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا، اس کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے شہادت دی۔ آج تو پورے کا پورا دین ہی گرا پڑا ہے۔ کیا ہمارا قاضی والا سسٹم ہے؟ ہماری جوڈیشری دیکھ لیں، ہماری مقننہ دیکھ لیں جسے کہتے ہیں لیجسلیشن دیکھ لیں، ہماری گورنمنٹ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو بالفعل جو ہے نا وہ دین اسلام نظر نہیں آتا۔ اس کو قائم کرنے کی کوشش جدوجہد ہم نے کرنی ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کا فعل ان کے ساتھ فرداً اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا بھی تم نے کیا کیا۔ تو اس لیے جو بھی ہم اپنے طور پہ جس حد تک بھی اس دین کے قائم کرنے کے لیے، یہاں پر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے خلافت راشدہ کی بنیاد پر، وہی خلافت راشدہ کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی انہوں نے کہا تھا، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ سارے یہی خلافت راشدہ کا نظام ہی قائم کرنا چاہتے تھے جو کہ ہٹ گیا ہوا تھا ملوکیت کے دور میں۔ تو آج ہم نے اس خلافت راشدہ کے نظام کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہر انسان کو اپنے لیول پہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کیا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری قربانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، بالفعل قائم کرنے کے لیے اس ملک میں اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششوں میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔